صاحبہ اگر ہم پریگننٹ لیڈیز میں دیکھیں تو ایک ان کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے یا پہلے سے ہی ہوتی ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو خون کی کمی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, کتنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر کوئی کنسیو کر لے اور اس میں پہلے سے خون کی کمی ہو یا ڈیورنگ پریگننسی ہو جائے تو؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ WHO کے انالیسس بھی دیکھیں اور انٹرنیشنل جو اسٹیٹسٹکس نکلتی ہیں اس میں جو ہمارا سب کانٹیننٹ کا ایریا ہے جس میں ہمارا ایشین جو ایریا پاکستان, انڈیا اینڈ بنگلہ دیش, یہاں پر آپ کی ہر دوسری خاتون کے اندر انیمیا ہے, خون کی کمی ہے, جس کی بیسک سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ فولاد کی کمی, آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. انیمیا بیسیکلی جسے ہم خون کی کمی کہتے ہیں, جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. اس میں جو سب سے ٹاپ پہ آتی ہے اور ہمارے ریجن میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں سب کانٹیننٹ, وہ ہے آئرن کی کمی, فولاد کی کمی, آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. اس کے بعد جو آتا ہے دیٹ از تھیلیسیمیا, جو کہ ایک جینیٹک ڈیفیکٹ ہے جس میں آپ کی باڈی انیبل ٹو یوز آئرن, فولاد ہوتا ہے لیکن آپ یوز نہیں کر سکتے, لیکن اس کا پرپورشن بہت کم ہے. اگر ہم کسی کو بھی دیکھیں تو جو ٹاپ پہ آ رہا ہے 90% وہ ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. اور اس میں جیسے جو آپ کا کوشچن ہے کہ اگر اس کے ساتھ ایک بچی کنسیو کر لیتی ہے, فرسٹ آف آل تو یہ کہ ان پیشنٹس کی لائف بہت میزریبل ہوتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو ڈیلی لائف کے اندر سمٹمز آ رہے ہیں. اب آپ کی باڈی میں اگر خون کی کمی ہے اور فولاد کی کمی ہے تو آپ ہر وقت تھکاوٹ کا شکار ہیں, ہیئر فال آپ کا ہو رہا ہے, آپ کے یہ چھائیاں پڑ رہی ہیں, رنکلز, آپ کی اسکن خراب ہو رہی ہے, اسٹیمنا بہت لو ہے آپ کا. آپ تھوڑا سا بھی چلنے آپ کو سانس چڑھنے لگتا ہے, آپ کی رنگت پیل ہے. لیکن یہ وہ سمٹمز ہیں اگر آپ دیکھیں باہر تو ہر دوسری تیسری خاتون کو یہ علامات ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وومن ہیلتھ پہ بالکل بھی فوکس نہیں کیا جاتا. وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ لیم کمپلین کر رہی ہیں یا وہ ایک بہانے بنا رہی ہیں یا یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک مزری ہے, یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اگر اس کو پریگنینسی کے علاوہ بھی دیکھیں تو اس کی کوالٹی آف لائف کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. سمپل ایک ٹیسٹ ہے, سمپل سا ٹیسٹ ہے, CBC, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ. آپ اس سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور یہ بالکل ایکسپینسو نہیں ہے, انڈر 500 یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اچھا یہ تو چلے ہم جنرل لائف کا. اگر وہ بچی کنسیو کر جاتی ہیں, فرسٹ آف آل کہ ایسے پیشنٹس میں کنسیپشن مشکل ہے, کیونکہ جو HB ہے وہ ایک آپ کی باڈی کی کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کی جسم کے اندر غذائیت اور آکسیجن اور نیوٹرینٹس کو کیری کرے گی. جب وہی کم ہے تو کنسیپشن بھی مشکل ہے. اور جسٹ سپوز کہ کنسیپشن ہو جاتی ہے تو بچی آگے کتنی میزریبل کنڈیشن میں, تھکاوٹ اور ہر وقت کی فٹیگ, تو وہ سمٹمس بہت زیادہ ایگزیجریٹ ہو جاتے ہیں. اور ان پیشنٹس میں مس کیریجز کے رسک بہت زیادہ ہیں, پریٹم لیبر, وقت سے پہلے ڈلیوری بہت زیادہ ہے, اور ابارشنس کے رسک ان میں بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. اور اگر بچے پیدا ہو جاتے ہیں پورے دنوں پہ جا کے ٹرم پہ, ان کے اندر خون کی کمی بہت زیادہ ہے. بچوں کے اندر دیکھیں اس میں میں اگر آپ کو ایک بالکل سادہ الفاظ میں سمجھاؤں کہ بچہ ماں کا عکس ہے. ایک انیمک عورت میں سے ایک پوری HB والا بیبی کیسے ڈیلیور ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب وہ بچہ دیکھیں, بچے کی بھی لائف آگے میزریبل ہے, بہت میزریبل ہے. آپ یقین کریں پیشنٹس جو 6-7 HP پہ ڈیلیور کرتے ہیں ان کے بچے آگے 5-6 HP پہ, اتنی نیو بارنس وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, ان کو بلڈ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, ان میں امیونٹی نہیں ہے, اور یہ ڈلیوری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ڈینجرس ہے. اس میں ایک کمپلیکیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں PPH, پوسٹ پارٹم ہیمریج, یعنی کہ ڈلیوری کے دوران اتنا خون پڑتا ہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے. اور پاکستان میں ابھی بھی PPH ٹاپ پہ ہے جو میٹرنل ڈیتھ ہوتی ہے. یعنی کہ ڈلیوری کے دوران اگر ایک ماں اپنی جان سے جاتی ہے تو اس کا ایک ٹاپ موسٹ جو کاز ہے وہ PPH ہے, پوسٹ پارٹم ہیمریج, جس کا ٹاپ موسٹ کاز جو ہے وہ ہے خون کی کمی. خون کی کمی ہے تو خون جمانے والے خلیوں کی کمی ہے. جب خون جمانے والے خلیوں کی کمی ہے, پلیٹلیٹس وغیرہ کی, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈلیوری کے دوران اتنا خون پڑتا ہے کہ وہ پیشنٹ سروائیو نہیں کر پاتا. اس کی جو اندر کا سارا میکنزم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کی بچے دانی نہیں سکڑتی, تو عورت اپنی جان سے بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ڈاکٹر کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ وہ اگر کسی نے کنسیو کر لیا ہے ایسی سچویشن میں کہ اس کے اندر خون کی کمی ہے, تو پھر ڈاکٹر کے پارٹ پر وہ کیا کوشش کر سکتا ہے, کیا ایفرٹ کر سکتا ہے, کیا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے کہ سچویشن کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا انڈر کنٹرول کیا جا سکے؟
بالکل یہ ٹوٹلی ٹریٹیبل کاز ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنا پیشنٹ کے بہاف پہ, یہ اس کی ایک رسپانسبلٹی بھی ہے, اس کا ایک حق بھی ہے, اس کا ایک فرض بھی ہے کہ وہ ارلی اپوائنٹمنٹ لے. جیسے کہ بچی پریگنٹ ہوتی ہے, اسے اپنے ڈاکٹر ایک ڈیسائیڈ کر کے کوئی بھی جس پہ بھی سب ڈاکٹرز اچھے ہیں, کوئی بھی ایک اچھی کنسلٹنٹ جو ہیں گائنی آبسٹیٹکس کی, ان سے وہ اپوائنٹمنٹ لیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے 12 to 14 ویکس, اس میں ہم آئرن نہیں دیتے ہیں, وہ آئرن سیف نہیں ہے. اوکے, اس میں ہم ان کو ڈائٹ کے ریگارڈنگ کاؤنسل کرتے ہیں, ایسی ڈائٹ ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں جس میں آئرن کا کانٹینٹ زیادہ ہے نیچرلی. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس دونوں آپشنز ہیں, اس میں ہم ٹیبلٹس بھی دے سکتے ہیں یا کیپسولز کھانے کے لیے, اور ڈرپس بھی لگا سکتے ہیں, دونوں ایکولی افیکٹو. تو پریگنینسی کے دوران بلڈ ٹرانسفیوژن ہو سکتی ہے اگر کسی کو ضرورت ہو تو, یا اوائڈ کیا جاتا ہے اسے؟ بلڈ ٹرانسفیوژن اگر آپ اوور دا گلوب دیکھیں, یورپین کنٹریز میں جن کی بکس کو یا جن کی گائیڈ لائنس کو ہم فالو کرتے ہیں, وہاں پہ بلڈ ٹرانسفیوژن صرف انہوں نے ریزرو کی ہے ایمرجنسی سچویشنس کے لیے. کہ اگر جیسے ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ڈلیوری کے دوران اتنا خون پڑ رہا ہے کہ جان کو خطرہ ہے, یا کوئی روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو اس کے اندر وہ صرف ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ بلڈ ٹرانسفیوژن کریں لائف سیونگ میئر کے طور پہ. اگر پیشنٹ آپ کا اسٹیبل ہے, اس کی ڈلیوری میں ٹائم ہے, کوئی لائف تھریٹننگ کمپلیکیشن نہیں ہے, تو آپ آئرن پر ہی رہیں. ہاں اگر اس کو کوئی ایسا ایشو ہے جیسے تھیلیسیمیا, اس میں آئرن کام نہیں کرتا, اس میں پھر بلڈ ہی لگتا ہے. لیکن اگر اسپیسیفکلی ہم بات کریں جیسے فولاد کی کمی, آئرن ڈیفیشنسی کی, تو اس میں آپ نے آئرن ہی ریپلیس کرنا ہے. یہ ایک پلیز ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن کو ایز میکسیمم ایز پاسبل اوائڈ کریں, آئرن کی کمی کو آئرن سے ہی پورا کریں. ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ.